دیکھیں حکومتی اتحاد مخصوص قسطوں کے جانے کے بعد 206 کی اکثریت کے ساتھ کھڑا ہے اور 126 یا 128 پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے اور وہ میجک فگر ہے 169. یہ پی ٹی آئی کو پہلے بھی حکومت مل سکتی تھی اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جاتا. آج بھی پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو اتحاد بنتا ہے، جو کہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا. اور اس کی بھی بات وجوہات بڑی واضح تھی کہ پیپلز پارٹی جو کچھ بھی آفر کر رہی تھی اس میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ان کا شرط نہیں تھی. تو جو قانون سازی ہے اس میں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیں شور شرابہ یہی جمہوریت ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑے اس پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی یہ مسلسل تھے. اب ایک دو سیشن ذرا تھوڑے سے اور ہیجان خیز ہوں گے. جو نئے پی ٹی آئی کی خواتین اور مخصوص نشستیں ہیں جو اقلیتوں کی ہیں ان پہ لوگ آئیں گے وہ اور تیزی سے بولیں گے اور ایوان میں ذرا ہمیں تھوڑا شور شرابہ اور نظر آئے گا. لیکن نہ تو سینٹ میں گورنمنٹ کو کوئی مشکل ہے. ہاں ان کو یہ نشستیں مل جاتی سینٹ میں ان کے 433 سے کم از کم سینیٹر آ جاتے تو اس حساب سے ان کو 2/3 اکثریت سینٹ میں بھی مل جاتی اور قومی اسمبلی میں بھی جو نہیں ہے. کیونکہ یہ تمام جو چیزیں ہیں اور یہ بہت ساری ہماری حکومتیں گئی ہیں جن میں 2/3 اکثریت نہیں ہوتی تھی اور پھر وہ عام شادی سے چلاتے تھے. یہاں پہ ایک بنا دی گئی تھی بات اور شاید اس نے ہی 8 رکنی اکثریت کا فیصلہ دیا کہ حکومت شاید چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی مدت کو آئینی طور پہ 3 سال بڑھانا چاہتی ہے. تو اس میں پھر بہت سارے ججز جو چیف جسٹس بن سکتے ہیں وہ نہیں بننے تھے. یہ بھی ایک پہلو ہے موجود کہ اس نے بھی ان کو اکٹھا کیا کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو گڑبڑ کر سکتی ہے. لیکن گورنمنٹ کی اس کے اوپر نہیں ہوگا. بالکل وہ بات درست ہے کہ سیاسی طور پہ تلاطم ضرور ہوگا. کل بھی آپ دیکھ لیں باجوڑ میں جو الیکشن ہوا ہے وہاں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ 4تھے نمبر پہ آیا ہے. فرق پڑ رہا ہے لیکن آج کے اس فیصلے سے ایک اور تقویت ملے گی ان جذبوں کو جن لوگوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا اور وہ تھک چکے ہوئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارا کام تھا ووٹ دے دینا. عام آدمی یہی کام کر سکتا ہے. وہ ورکر ہوتے ہیں جذباتی جو جا کے میدان میں نکلتے ہیں جو تحریکوں کے لیے مہمیز کا کام دیتے ہیں جو ابھی پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم اگلے مہینوں میں جا کے اٹھا سکیں گے. خان صاحب نے بھی جو کہا تھا نا کہ میں کچھ فیصلوں کا انتظار کر رہا ہوں میں اس کے بعد بھوک ہڑتال پہ جاؤں گا. اب یہ فیصلہ تو ان کے حق میں آ گیا ہوا ہے. تو اب عزت والا میں چونکہ فالو نہیں کر سکا کہ وہ بھی شاید چل رہا ہے اس کا ڈسیزن نہیں آیا کیونکہ آج اس کا فیصلہ دینا ہے ہائی کورٹ کی ڈیڈ لائن کے مطابق. وہ ہے پھر فوجی عدالتوں کا کیس چونکہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو خان صاحب دیکھ رہے تھے کہ ان کے فیصلے آ جائیں. وہ کل ہی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اس کے بعد میں بھوک ہڑتال کا فیصلہ کروں گا. پولیٹیکلی ان کو بالکل فائدہ ہوا ہے لیکن آئینی اور قانونی طور پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ راستہ اویلیبل نہیں تھا. یہ سپریم کورٹ نے نکالا ہے جو نظریہ ضرورت بھی کہلائے گا پاپولر سپورٹ کے ساتھ جانا بھی کہلائے گا. اب یہ ڈیسیژن ہو چکا ہوا ہے اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا کسی آئین اور قانون میں. چاہے سپریم کورٹ جیسے 63A جو شک ختم کر دی گئی اس وقت عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے پنجاب اسمبلی سے تو وہ بھی ابھی تک اس کی اپیل نہیں لگی ہے. تو جب لگے گی تو ہوگی لیکن وہاں پہ بھی سپریم کورٹ نے تشریح کے نام پہ ایک آئینی شک کو ہی ختم کر دیا تھا. لیکن یہ ہم سب کا ماننا ہے کہ سپریم کورٹ نے ہی حتمی طور پہ چیزوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور یہ تو پھر فل کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے جو سب طرف لاگو ہو چکا ہوا ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا گورنمنٹ اپنی کیا اسٹریٹجی بنائے گی وہ بولیں گے. پی ٹی آئی بولے گی جلسے جلوس کریں گے محرم کے بعد. ان کا پلان پہلے سے بھی تھا اور اس فیصلے نے اپوزیشن کو مزید مضبوط کیا ہے اور گورنمنٹ کی پوزیشن اس لحاظ سے مستحکم نہیں رہی کہ انہیں اگر یہ مل جاتی تو شاید وہ 2/3 اکثریت کے بل بوتے پہ بہت ساری اہم تبدیلیاں آئین اور قانون میں کر سکتے تھے جو وہ اب نہیں کر سکتے. ٹھیک. مزمل شاہ بھی اینکر پرسن ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مزمل شاہ آج کے فیصلے پر آپ کیا کہیں گے اور سیاسی حیثیت کتنی مضبوط ہوگی آج کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اب اس پر تو کوئی دو رائے رہی نہیں ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ اوپینین آ گیا ہے تو پھر صرف یہ اوپینین آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اسکروٹنائز کر کے پھر آپ کو یہ سبسٹانشیٹ کرنا پڑے گا عوام کو بتانا پڑے گا کہ اگر وہ اپنی اس پوزیشن پہ کھڑے ہوئے تھے تو وہ کس قانون کے تحت کھڑے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی صرف ریسنٹ ہسٹری میں نہیں بلکہ تقریباً 10 سال کی اگر آپ پالیٹکس دیکھیں تو ایک طریقہ کار آپ کو اس میں ملے گا اور وہ یہی ہے کہ اگر کوئی فیصلہ آنا ہے تو اس سے پہلے ایک پریشر ایسا کریٹ کرتے ہیں جو کہ اکثر لگتا ہے اس طرح سے ہے کہ وہ بالکل عدالتوں پر اعتماد نہیں کرتے. وہ پبلکلی یہ بیان بھی دے چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. بہت سے رہنما ان کے آ کر کہیں گے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا.
بٹ اگر اس طرح کا فیصلہ آج آیا ہے تو اس کے بعد انٹرسٹنگ ہوگا کہ ان کا اب بیانیہ کیا بنتا ہے کہ ان کے خلاف سب کام کر رہے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ ون اگینسٹ آل چل رہا ہے اور کوئی بھی ادارہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، ہمیں کوئی بھی انصاف نہیں دے رہا۔ اب اگر عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے ان کو مل رہے ہیں تو اس کے بعد ان کا اعتماد بحال ہونا چاہیے، پھر ان کو نہیں بتانا چاہیے عوام کو کہ ہم کارنر ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے یہ بتایا کہ امریکہ ہمارے اگینسٹ کنسپائر کر رہا ہے اور اب آ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے انصاف مانگ رہا ہے امریکہ، تاکہ ہمیں وہ حکومت واپس مل جائے جو ہم سے امریکہ نے لی تھی، تو اسی طرح ایک ایک کر کے اب ان کو اپنا سٹانس بھی سافٹ کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک اس کیس کی ڈیٹیل کی بات ہے، اب اس میں دراصل سوئنگ ووٹ کا سارا کرائٹیریا جو تھا وہ دکھائی دے رہا تھا کہ اگر 13 جو ممبرز ہیں اس میں سے آپ کو پھر یہی نظر آئے گا کہ 5 اور تقریباً 3 کی جو اوپینین تھی وہ سب ڈیسائیڈ کرنے والی تھی کہ وہ کس طرف جاتی ہے، جہاں تک پہلے پریڈکشنز کی بات کی جا رہی تھی، کیونکہ ریمارکس سے مائنڈ بہت سی چیزوں پر ججز کا واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرف جو ہے وہ کس آرگیومنٹ کے پروپوننٹ ہیں۔ لیکن اب اس صورتحال کے اندر اگر وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسپیشل سیٹ دی جائیں تحریک انصاف کو، جو کہ کوئی بھی پارٹی ڈیزرو کرتی ہے، اس کی وجہ کہ اگر آپ جنرل مینڈیٹ لے کر آئے ہیں تو یہ آپ کی ہی ڈیزرونگ سیٹس ہوتی ہیں، ہاں پرووائڈڈ کہ آپ اتنی غلطیاں نہ کریں جو کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی نے کی۔ اب پہلی غلطی یہ کہ 1.5 سال تک نوٹس ہوتے رہے، الیکشن میں نہیں گئے۔ دوسری غلطی یہ کہ اگر ڈپرائیو کیا گیا سمبل سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد گروپ ڈکلیئر کرنے کی بجائے ایک ایسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی جس کے اپنے ہیڈ بھی وہاں سے الیکشن نہیں لڑ رہے تھے۔ تیسری لسٹ جمع کرانے میں تاخیر ہے، اور چوتھی یہ ہے کہ اس کیس کے اندر بھی پی ٹی آئی پٹیشنر نہیں بنی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمیں معلوم ہو یا کسی کو بھی معلوم ہو کہ زیر عتاب اگر ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم ہیں اور ہمارے اوپر کافی پریشر ہے، اس کے باوجود آپ اتنی قانونی غلطیاں کریں تو پھر تو آپ یہ ایک فل ٹاس کروانے والی بات ہے۔ تو یہی لگتا ہے کہ یہ جو تمام غلطیاں تھیں تحریک انصاف کی، وہ اب ان کا اس کو جو ہے وہ اس کو کورس کریکشن کرنے کا ایک موقع مل چکا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اگر یہ اسپیشل سیٹس ان کو ملتی ہیں تو اب آگے کی پالیٹکس جس طرح سے اب اناؤنس ہو گیا ہے تو آگے کی پالیٹکس میں کیا امپلیکیشن آئے گی۔ اب اس میں یہ ہے کہ آگے چل کے اگر حکومت کے بہت سے پلانز اور ڈیزائنس تھے کہ ہم ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کو انجوائے کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ پی اسمبلی کے اندر بھی جے یو آئی کے اور لوگ اس طرح کے ہیں، اور سیٹ پارٹیز اس طرح کی ہیں جن کی جنرل سیٹس اتنی نہیں تھیں اس وقت جتنی ان کو اسپیشل سیٹس دے دی گئیں۔ تو یہاں پر بھی خواب تو یہی تھا بیرسٹر عقیل کے، اگر آپ بیانات دیکھیں ریپیٹڈلی گورنمنٹ یہی پیش کرتی رہی ہے کہ دراصل ہم یہ سیٹس ڈیزرو کرتے ہیں بیکاز یو کانٹ لیو دم ویکنٹ، یہ خالی نہیں رہ سکتی۔ تو اب آ کر ایک تو حکومت کا لیجسلیٹو گیئر جو ہے وہ ذرا 5 میں سے چوتھے یا تیسرے پہ آئے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ جو حکومت کی پلاننگ تھی کہ ہم کوئی امینڈمنٹ لے کر آ جائیں گے یا ہم کسی کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ مٹیریلائز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یہ چیزیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آنے کے بعد بینچ فارم کرنے کی سول اتھارٹی چیف جسٹس کی نہیں رہی، اس کے بعد پھر بے شک ہیرارکی تو ہے، لیکن وہ ہیرارکی نہیں جو کسی دور میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ اگر آپ ریسنٹ جوڈیشل ہسٹری دیکھیں پاکستان کی، بے شک ثاقب نثار ہوں، بدیال صاحب ہوں، تو وہ اس طرح کا جو یہ سارا اپنا مائنڈ کیا کرتے تھے واضح، وہ تبھی ہوتا تھا جب وہ بینچ فارم ہی اس اعتبار سے کرتے تھے کہ ایسے ججز اس میں بیٹھیں جس میں ایک اس طرح کا بینچ نہ بنے جس میں میجورٹی اوپینین ون سائیڈڈ نہ ہو۔ تو اب آ کر چونکہ وہ اختیار نہیں رہا، اب ایک کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، تو اسی لیے اب حکومت کی بھی خام خیالیاں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ اتنی مٹیریلائز نہیں ہو سکتی۔